وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم نے نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ بین اور کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نہایتی ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاضری ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل ہمارے اوپر نہ ہو تو ہم ایک لمحہ بھی دنیا میں نہیں کاٹ سکتے۔ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہونا ضروری ہے۔ فرمایا گیا کہ جب انسان جنت میں ہوگا تو اس کے لیے اگر اس کو کسی چیز کی خواہش ہوگی تو اس کے سامنے وہ چیز جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی، اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ خود بخود وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ فرض کیجئے آپ گوشت کی ہماری جو ہے وہ تمنا ہوگی تو گوشت آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی ہم خواہش کریں گے تو وہ چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ان کی مہمانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فردوس کے باغات رکھے۔ نیک اعمال کیے، فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حبلا، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ان سے دوسری جگہ نہ بدلیں گے۔ یعنی جب انسان کسی ایک جگہ جنت کا مقام مل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس جگہ سے دوسری جگہ جاؤں، اور وہاں کی زندگی تو کچھ اور ہی زندگی ہوگی۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہاں کی خوبصورت ایک حور جو ہے وہ اگر ایک آن کے لیے زمین کی طرف جھانک کے دیکھ لے تو اس کی خوبصورتی سے پوری دنیا مر جائے۔ تو ان تمام چیزوں کا بدلہ ہمیں ملے گا، لیکن شرط ایک ہے کہ ہمارے اعمال ٹھیک ہونا چاہیے۔ فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حبلا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ نہ بدلیں گے۔ فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، فرمایا آپ فرما دو کہ اگر تمہارا رب جو ہے نا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر تمہارا رب جو ہے وہ سیاہی ہو جاتا یا تمہارے رب کا سمندر جو ہے کیا ہو جاتا، قل لو کان البحر، تمہارے رب کا آپ فرما دو کہ تمہارے رب کا سمندر جو ہے وہ سیاہی ہو جاتا، لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، تو وہ ختم ہو جاتا، تو وہ سمندر ختم ہو جاتا اور تمہارا رب کیا ہے، باقی رہتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا کیا، اس کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ سیاہ نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو کہا گیا قل لو کان البحر، آپ فرما دو اگر سمندر تمہارے رب کے لیے سیاہی ہو جاتا، لنفد البحر، تو سمندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا، قبل ان تنفذ کلمات ربی، تمہارے رب کے ختم ہونے سے پہلے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگرچہ ہم ان کی مدد کے لیے اس سمندر جیسا اور لے آئے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اچھا، جو آنے والی جو آیت ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہمارے نبی جو ہیں یہ بشر ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں۔ حضور کے بشر ہونے میں ہمارے بشر ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق۔
خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور وہ بشر ہیں کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ وحی. اور وحی جو ہے یہ نبیوں کے ساتھ میں کیا ہے؟ خاص ہے. کسی بھی ولی کے ساتھ میں کوئی اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی ہے. اس کو جو ہے وہ خبر جو دی جاتی ہے وہ الہام کے ذریعے سے دی جاتی ہے. تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا، آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف جو ہے وہی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود جو ہے وہ ایک معبود ہے. اس آیت سے جو ہے بعض لوگ بشر سمجھ کے حضور کو جو ہے وہ کافر ہو گئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں جو ہوں وہ تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بشر ہیں وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ساری کائنات کا بادشاہ بنایا ہے. حضور کو ہے نہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ فرماتا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت جو قائم فرمائے گا وہ صرف اور صرف میری وجہ سے قیامت قائم فرمائے گا. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا، آپ فرما دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی جو ہے وہ تمنا رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. قرآن میں یہ آیا نا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہم کریں گے. خدا تبارک و تعالیٰ کا دیدار بندے بھی کریں گے. اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اللہ کو دیکھا ہی. معراج کی رات گئے تھے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. جب حضور کریم معراج سے واپس آئے، صدیق اکبر سے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا ہوں. کہا رسول اللہ آپ نے یہ بات مجھ سے کہہ دی، میں نے تو مان لی، لیکن اگر آپ کسی اور سے کہیں گے تو وہ مانے گا نہیں. تو نبی کریم نے فرمایا کہ صدیق مجھے تمہارے اوپر یقین تھا کہ میں اگر تم سے کچھ اس کے علاوہ اور بھی عجیب بات کہہ دوں تو تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو. وہ صحابہ وہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے کے لیے، جان بھی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. تو فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کا جو ہے وہ ملنے کی تمنا رکھے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جنہوں نے اپنے رب کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا ان کا انجام آپ نے دیکھا ہے. یعنی مومن اور کافر میں فرق یہی ہے. کافر جو ہے جب کسی جائیداد کو حاصل کرتا ہے یا بڑی دولت اس کے پاس میں آتی ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا جو ہے وہ نتیجہ اور ثمرہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جب اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اور کہا گیا کہ مومن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت صاف رکھا ہے. جب مومن کے دل کو صاف رکھا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھے اور اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا ارادہ رکھے. فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس آیت کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے کھو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنون اور پاگل کہہ لیں. میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو جو ہے وہ
عبادت کے لائق نہ سمجھ کے جنہوں نے دوسرے کو جو ہے وہ پتھروں کو جس چیز کو انہوں نے چاہا وہ اپنا رب مان کے پوجنے لگے. لیکن ایک وہ تھے کہ جنہوں نے بغیر، اور ہم بھی وہی ہیں، نبی کریم کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی بغیر دیکھے ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعض بندے ایسے ہیں کہ جب میری بارگاہ میں آتے ہیں توبہ کرنے کے بعد میں تو وہ ایسی توبہ کر لیتے ہیں کہ ان کی توبہ جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے نصیحت بن جاتی ہے. ایک اللہ والے تھے، وہ حضور کا نام لکھا ہوا جو ہے وہ نالی میں بہ رہا تھا، انہوں نے اٹھا کے جو ہے نا وہ چوم لیا اور کسی جگہ پر رکھ دیا. کہا جاتا ہے وہ اس سے پہلے بڑے شرابی تھے، شاید کہ غالباً بشر حافی ہے یہ. تو کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس پرچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جو ہے وہ اتنا ادب کیا کہ حضور کا نام جو ہے وہ نالی میں بہ رہا تھا، انہوں نے اٹھا کے جو ہے اوپر رکھ دیا. تو ان کو جو ہے خوشخبری مل گئی کہ آج سے یہ جو ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ یہ میرا نیک بندہ ہے، میں نے اسے منصب ولایت پر فائز فرما دیا. اس کے علاوہ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ میرا رب سچا ہے اور یہ جتنے غیر مذہب والے لوگ ہیں ان کو بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ان کے یقین ہے چونکہ کسی کا یقین کسی پہ ہو گیا، کسی کا یقین کسی پہ ہو گیا، لیکن اللہ جو ہے وہ کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، اللہ دیتا سب کو ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ایسے آؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو یہ لگے کہ حقیقت میں یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ غلام ہے اور بادشاہ وہ ہے. ہم حقیقت میں جو ہے نا غلام بن کے آتے نہیں ہیں، غلام بن کے جس دن آنے لگے اس دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے پاپوں کو دھو دے. فرمایا فَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اے انسان اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا. تو شریک نہ ٹھہرانے کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ جو ہے ہماری سورہ کہف مکمل ہوئی. کل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کا ذکر ہوگا جو آپ نے سنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام مجید کو صحیح اعتبار سے سمجھنے کا مادہ عطا فرمائے.